السلام علیکم کلاس 6 سبق اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آج ہم الفاظ معنی کریں گے۔ پچھلی کلاس میں نے آپ کو سبق کی بلند خوانی اور سبق کی وضاحت پیش کی تھی، اور آج ہم سبق اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ معنی جو کہ میں نے بورڈ پر تحریر کیے ہوئے ہیں، آپ بورڈ سے دیکھ کر کاپی ڈاؤن کریے، اور ساتھ میں آپ کو الفاظ اور اس کے معنی پڑھ بھی دیتی ہوں تاکہ آپ کو واضح طور پر سمجھ میں آ جائے۔ جی، پہلا لفظ ہے تناول۔ تناول کے معنی ہیں کھانا، کچھ تناول فرمانا، کھانا کھانا، کوئی بھی چیز کھانا، تناول۔ نمبر 2 ہے بشر کامل، اور بشر کامل کے معنی ہیں مکمل انسان، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 3 ہے حشاش بشاش، جس کے معنی ہیں چاق و چوبند، ایکٹیو۔ حشاش بشاش معنی کیا ہے اس کے؟ چاق و چوبند، چست، ایکٹیو۔ اور پھر اگلا لفظ ہے خادموں۔ خادموں کیا معنی ہیں؟ ملازموں۔ ملازموں کیا کہتے ہیں؟ خادموں۔ پھر ہے لفظ خلق۔ خلق جو ہے وہ اخلاق کا واحد ہے، ٹھیک ہے، اخلاق جمع ہے اور اس کا واحد خلق ہے۔ پھر ہے خیر خواہ۔ خیر خواہ کے معنی ہیں بھلائی چاہنے والا۔ پھر ہے خبر گیری، اور خبر گیری کے معنی ہیں حال چال معلوم کرنا، احوال معلوم کرنا، خیریت معلوم کرنا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگلا لفظ ہے غم خواری۔ غم خواری کیا معنی ہے؟ کسی کے دکھ میں شریک ہونا، دکھ میں شریک ہونا۔ غم خواری کے معنی ہیں دکھ میں شریک ہونا۔ اور اب ہم اس سبق کے سوال جواب کرتے ہیں۔ میں سوال بورڈ پر تحریر کر رہی ہوں اور ریڈ بھی کر رہی ہوں، آپ سوال کاپی ڈاؤن کریے۔ سوال نمبر 1 کاپی ڈاؤن کریے۔ سوال نمبر 1 ہے کھجوریں تناول فرمانے والا واقعہ تحریر کریں۔ اب آپ نے سوال نمبر 1 کاپی پہ تحریر کرنا ہے، اس کے بعد جواب کی ہیڈنگ دیجیے، اور کھجوریں تناول فرمانے والا واقعہ وہ آپ نے تحریر کرنا ہے۔ اب جو جیسے کتاب میں دیا ہوا ہے، کتاب کے صفحہ نمبر 87 پر فرسٹ لائن میں ریڈ کر رہی ہوں، اس کو آپ لکھیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے کھجوریں تناول فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کی گٹھلیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے رکھنا شروع کر دیں۔ یہ دیکھ کر باقی صحابہ کرام نے بھی ایسا ہی کیا۔ جب کھجوریں کھا چکے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گٹھلیوں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کر کے کہا، او علی نے کتنی کھجوریں کھائی ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، جی ہاں کھائی ہیں، مگر آپ سب نے تو گٹھلیاں بھی کھا لیں۔ یہاں تک آپ ہی اس کا آنسر کاپی ڈاؤن کریں گے سوال نمبر 1 کا۔ اب سوال نمبر 2 دیکھیے اور کاپی پہ نوٹ ڈاؤن کریے۔ اس واقعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی کون سی صفات ظاہر ہو رہی ہیں؟ سوال کاپی ڈاؤن کر لیا آپ نے، اب جواب تحریر کیجیے، لکھیے جواب۔ اس واقعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اپنے ساتھیوں کے ساتھ محبت اور ملنساری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق کو ظاہر کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 3 کاپی ڈاؤن کریے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اپنے گھر والوں سے کیسا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اپنے گھر والوں سے کیسا تھا؟ جواب لکھیے۔ سب سے پہلے یہاں سے لکھیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اپنے گھر والوں کے ساتھ مثالی تھا۔ بقول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو ان کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ ہوتی، آتے ہی سلام کرتے، گھر والوں خادموں کے ساتھ بہت خوش اخلاقی سے پیش آتے۔ یہاں تک سوال نمبر 3 کا آنسر ہے۔ اب سوال نمبر 4 کاپی ڈاؤن کریے، جو کہ میں آپ کو ڈکٹیٹ کروا رہی ہوں، بورڈ پہ میں نے تحریر نہیں کیا ہے۔ سوال نمبر 4 میں ڈکٹیٹ کرا رہی ہوں، آپ نے لکھنا ہے۔ سوال نمبر 4 لکھیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
अपने हाथ से कौन कौन से काम करते थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से कौन कौन से काम करते थे। जवाब लिखिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरेलू ज़िंदगी में हिस्सा लेते, मसलन बकरी का दूध धो लेना, अपने जूते सी लेना, सौदा सलफ ले आना, गर्ज खाली और बेकार कभी ना बैठते। ये तमाम काम हशाश बशाश रहते हुए करते, कभी किसी से सख्ती से पेश नहीं आते। ये सवाल नंबर 4 का आंसर है। अच्छा, आप सवाल नंबर 5 लिखिए। सवाल नंबर 5 है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों और दोस्तों के साथ कैसा बर्ताव करते थे। कैसा बर्ताव करते थे। अब जवाब लिखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों का बहुत ख्याल रखते, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मुसाफ़हा करते, सलाम में पहल फरमाते, ज़बान मुबारक से वही बात फरमाते जिसमें सवाब मिले। कोई परदेसी आता तो उसकी खबर गिरी करते। हर शख्स के साथ ऐसा बर्ताव करते जिससे हर शख्स यही महसूस करता कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुझसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत है। यहाँ तक आपने इसका आंसर सवाल नंबर 5 का लिखना है। इस तरह मैंने 5 सवालों के जवाब आपको करवाए हैं। इसके अलावा आपने सबक का खुलासा भी लिखना है। ठीक है, खुलासा भी मैं आपको डिक्टेट करवा देती हूँ। किस तरह से लिखेंगे आप खुलासे की हेडिंग दीजिए कॉपी पर। ठीक है, और अब खुलासा लिखना शुरू करिए। लिखिए, मंदरजा बाला सबक में मुसन्निफ़ ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ हसना की खुसूसियात और सिफ़ात को बयान किया है। खुसूसियात और सिफ़ात को बयान किया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ किस तरह का रवैया रखते थे उसका ज़िक्र करते हुए एक वाक़या कलमबंद किया है। फिर आप यहाँ से वाक़या लिखेंगे, वही वाला वाक़या, और पूरे तीनों पैराग्राफ में से जो है आपने छोटा करके ख़ास बातों को लिखना है। कम से कम 1 पेज का आपने खुलासा लिखना है। इस तरह इस सबक का मशक़ी काम हमने कर लिया है। और बच्चों, जैसा कि मैंने आपको फ़िज़िकल क्लास में समझाया था कि सेकंड असेसमेंट हमारा यानी कि दूसरी आजमाइश जो है इसी मंथ उसके पेपर होंगे। आपने पेपर की तैयारी रखनी है। सिलेबस मैंने आपको बता चुकी हूँ और दोबारा वैसे मैं अलग से तहरीरी तौर पर भी आपको ग्रुप में दे दूँगी। फर्स्ट चैप्टर नज़मनात और सेकंड चैप्टर उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें से सारा काम आएगा। जो कुछ मैं कॉपी पे करवा रही हूँ उसी काम में से हम करेंगे। ठीक है बच्चों, अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।